لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الحق الحق اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اما بعد، صاحبان ذی وقار، درویش کو اس عظیم الشان محفل میں، انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس میں پہلی بار حاضری کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ یقیناً یہ صاحب مزار سیدنا مہر علی شاہ صاحب کا تصرف ہے کہ درویش آج آپ سب حضرات سے اس اہم دن مخاطب ہے۔ میں سپاسگزار ہوں پیر سید معین الحق شاہ صاحب کا، پیر سید فرید الحق شاہ صاحب کا، جنہوں نے دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کی نمائندگی کرتے ہوئے درویش سے رابطہ کیا اور اس بابت اپنی گزارشات عرض کرنے کا، پیش کرنے کا، بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری لگانے کا موقع دیا۔ اللہ کریم آپ کا اقبال بلند رکھے، اور جن کوششوں اور کاوشوں میں آپ اور آپ کے اجداد رہے ہیں، اللہ کریم ان کاوشوں میں آپ کو ہمیشہ لگائے رکھے، اور یہ علم جو سید مہر علی شاہ صاحب نے بلند کیا، اللہ کریم ان کے خانوادہ کے تمام افراد کو یہ ہمت و توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس روشنی کو لے کر چلتے رہیں، اور ان کی آنے والی نسلیں بھی اسی فکر کی علمبردار رہیں۔ صوفیانہ فکر میں عارفوں کا مشرب جو ہے، تصوف جسے کہتے ہیں، یہ اسلام سے الگ نہیں ہے۔ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ اسلام اور تصوف کی ترکیب استعمال کرتے ہیں تو یہیں سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل قائم کرو اور احسان قائم کرو۔ تو یہ اللہ کریم کا حکم ہے۔ جس طرح عدل یعنی شریعت کے معاملے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام اور شریعت، تو احسان کے معاملے میں بھی یہ رویہ جو کہ مستشرقین کا رویہ ہے، جو کہ اورینٹلسٹ کا رویہ ہے، جو اسلام سے نہ بلد اور نہ آشنا تھے، کہ دین اسلام جو ہے وہ عیسائیت کی طرح نہیں ہے۔ اس کے 3 شعبے ہیں، ایک ایمانیات کا شعبہ ہے، ایک اسلام کا شعبہ ہے، اسلامیات کا شعبہ ہے، اور ایک شعبہ جو ہے وہ احسان کا شعبہ ہے۔ تو اہل تصوف محسنین ہیں، تو جب حکم دیا ہے کہ عدل قائم کرو یعنی شریعت کے اوپر رہو، بالکل اسی کے ساتھ ہی اگلا حکم اسی کے اندر ہی ہے احسان کا۔ اور ہم یہاں پر جو ہے وہ زبانوں کے مغالطے میں الجھ جاتے ہیں، اور احسان کا معنی جو ہے وہ اردو میں لیتے ہیں، یعنی اچھے کام کرنا، کوئی صلہ رحمی کرنا، کوئی دوسرے کی ہمدردی کرنا۔ یہاں پر بھی احسان کے وہی معنی منتج کیے جائیں گے، وہی معنی جو ہے ان کا انطباق ہوگا جو کہ حدیث جبرائیل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کے سوال کے جواب میں دہرائے۔ جب جبرائیل علیہ السلام یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے، اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ عبادت یوں کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو کم از کم ایسے کہ جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو صاحبان کرام، یہ ہے احسان، یہ ہے وہ ایکسیلنس آپ کے شعور کی جس تک پہنچانا مقصود و مدعا ہے دین محمدی کا۔ تو سارے مسائل جو ہے وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور انہی مسائل جو پیدا ہوتے ہیں انہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند معروف علماء ظاہر نے جو جدید موقف رکھتے ہیں، انہوں نے شیخ اکبر اور دیگر جو صوفیاء ہیں، اکابر صوفیاء ہیں،
ان کی تعلیمات کو بغیر کسی سیاق و سواق کے سمجھے جو ہے ایسا تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید اہل تصوف جو ہے نبوت اور بالخصوص ختم نبوت کے اس طرح سے قائل نہیں ہیں جس طرح کے ظاہر علماء شریعت جو ہے وہ ہیں۔ ایک بات کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ اسلام اور تصوف کچھ بھی نہیں ہے، یہ اسلام کی اندرونی جہت ہے، یہ اسلام کا جوہر ہے، ایک ایسا شعور اعلیٰ جس کے اندر ایک مومن ہر وقت اس حاضر و ناظر قائم و دائم رب کے سامنے اپنے آپ کو محسوس کرتا رہے، اور زندگی جو ہے وہ رسم عبادت سے نکل کر بذات خود یوں عبادت ہو جائے کہ اس کا چلنا پھرنا، باتیں کرنا، لیٹنا، کروٹ لینا، یہ تمام کا تمام جو ہے وہ عبادت کے زمرے میں آ جائے۔ تو ایسا شعور رکھنے والے وہ منازل سلوک اس وقت تک طے کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تمام تر توجہات کا مرکز و محور نہ بنا لیں۔ اسی وجہ سے جملہ صوفیاء کرام ختم نبوت کے قائل تھے اور اس عقیدہ کی اس طرح ترویج کرتے تھے جس طرح سے علماء شریعت کرتے تھے۔ شیخ الاکبر حضرت محی الدین ابن عربی، حضرت مجدد الافسانی، امام عبد الوہاب شعرانی سمیت تمام ائمہ سالکین اور امت مسلمہ کے عوام و خواص اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کسی بھی معنی میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور اس کے اس دعوے کو ماننے والا بالاجماع کافر ہے، اور ان مقدس ہستیوں کی طرف غلط بات منسوب کرتے ہوئے اپنے فاسد موقف کو مؤید کرنا کسی بھی طرح گوارا نہیں ہے۔ شیخ اکبر علیہ رحمت اور دیگر صوفیاء کرام جمہور اہل اسلام کی طرح اس بات کے قائل ہیں کہ اب سلسلہ نبوت کی تکمیل ہو چکی ہے، رسالت مآب سب نبیوں کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد دروازہ نبوت ہر معنی اور ہر مفہوم میں بند ہو چکا ہے، اب آسمان سے وحی کسی پر بھی نہیں اتر سکتی۔ ہاں البتہ جس طرح پیغام رسالت، مقصد رسالت باقی ہیں، تو اسی طرح کمالات نبوت، انوار نبوت، فیضان رسالت بھی باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کا موقف ہے کہ بشارتیں فیضان نبوت سے جاری و ساری ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری کی کتاب التعبیر میں باب المبشرات میں ہے کہ نبوت میں سے میرے وصال کے بعد کچھ باقی نہ رہے گا مگر خوشخبریاں رہ جائیں گی۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک خواب ہیں، نیک خواب۔ صوفیاء کرام کے نزدیک بھی ختم نبوت کے معنی یہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو بھی امر و نہی کے ساتھ مخاطب نہیں کیا جائے گا، اور نہ کسی کو نبوت و رسالت اور شریعت دی جائے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولیاء اللہ اور عباد الصالحین کی رہنمائی کی جاتی ہے، جسے مذکورہ حدیث میں مبشرات کا نام دیا گیا ہے۔ اسے علماء و صوفیاء نے فیضان نبوت قرار دیا ہے، مگر اس سے دین میں کسی شے کا اضافہ یا کمی نہیں ہوتی۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس بات کا دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی بات کا امر فرمایا ہے یا کسی نہیں سے مخاطب کیا ہے، تو ایسا شخص مدعی نبوت و شریعت ہے۔ اور امام غزالی علیہ رحمت آپ ختم نبوت کے بارے میں فرماتے ہیں اپنی کتاب میں الاقتصاد فی الاعتقاد کہ بے شک تمام امت محمدیہ نے اس لفظ یعنی خاتم النبیین اور لا نبی و بعدی سے قرائن احوال سے یہی سمجھا ہے کہ آپ کے بعد کبھی بھی نہ کوئی نبی ہوگا
اور نہ رسول، نیز یہ کہ اس میں کسی قسم کی نہ کوئی تعویل ہو سکتی ہے نہ تخصیص، پس اس کا منکر اجماع امت کا منکر ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اپنے موقف کا اظہار فتوحات مکیہ میں ختم نبوت کے حوالے سے یوں ہی کرتے ہیں، جس میں آپ زور دیتے ہوئے اور بڑی ہی شفافیت کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ رفع نبوت کے بعد اب اولیاء کے لیے تعریفات کے سوا کچھ باقی نہیں رہا، اور الوہی اوامر و نواہی کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ پس جو کوئی بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ اپنی طرف سے وہی کردہ نئی شریعت کا مدعی ہوگا، برابر ہے کہ وہ ہماری شریعت کے موافق ہو یا مخالف۔ پس اگر وہ مکلف یعنی عاقل بالغ ہے تو ہم یعنی اہل قضا سے اسے قتل کی سزا دیں گے، اور اگر مجنون ہے تو ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ شیخ اکبر کا یہ موقف ہے، اور ہمارے جو جدید علماء ہیں وہ اسلام اور تصوف کی آڑ کے اندر یہ کنفیوژنز جو ہے وہ امت میں پھیلا رہے ہیں کہ شاید شیخ اکبر کا جو ہے وہ موقف کچھ اور رہا ہے۔ علامہ شیرانی علیہ رحمت شیخ اکبر ابن عربی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ شیخ نے فتوحات کے اندر جو ہے وہ فرمایا، امام شیرانی کی کتاب ہے الیواقیت والجواہر، تو اس کے اندر اس کا ذکر کیا، اور یہ وحی کا باب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بند ہو چکا، اب قیامت تک کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ یہ موقف رہا ہے۔ امام شیرانی علیہ رحمت یہ بھی اسی کتاب کے اندر آگے جاتے ہوئے جو ہے وہ فرماتے ہیں شیخ اکبر ہی کے حوالے سے کہ جان لو کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ رسول ختم فرما دیا ہے، جس طرح آپ نے سلسلہ انبیاء ختم فرمایا ہے۔ تو امام شیرانی علیہ رحمت فتوحات مکیہ سے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمت کی عبارت جو ہے وہ بھی من اپنی اسی کتاب کے اندر اسی طرح سے نقل فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر فتوحات مکیہ کے 21ویں باب میں لکھتے ہیں کہ جو شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی امر فرمایا ہے تو یہ ہرگز صحیح نہیں، یہ تلبیس ابلیس ہے، اس لیے کہ امر کلام کی قسم سے ہے، اور یہ دروازہ لوگوں پر بند ہو گیا۔ تو بہت ہی کلیئرلی جو ہے وہ بتا دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلتے ہوئے جو ہے امام شیرانی جو ہے وہ فتوحات مکیہ کے حوالے سے الیواقیت والجواہر کے اندر جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات تم پر بخوبی واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی اس امر کا مدعی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے امر و نہی پہنچا ہے، وہ مدعی شریعت ہے جی، کہ جن اوامر و نواہی کا وہ مدعی ہے وہ ہماری شرع کے موافق ہو یا مخالف ہو، وہ باہر کا مدعی شریعت ہی قرار پائے گا۔ اگر وہ عاقل و بالغ ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے، ورنہ اس سے پہلو تہی کریں گے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی فتوحات مکیہ اور امام شیرانی علیہ رحمت کی ان تصریحات سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ جو شخص اس امر کا مدعی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امر و نہی کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے، وہ مدعی شریعت ہے، اور جو مدعی شریعت ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چلیں اب دوسرے اسکول آف تھاٹ جو ہے وحدت الشہود کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں، جس کے سرخیل حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی علیہ رحمت ہیں۔ کیونکہ اہل تصوف کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ دو بڑے وحدت الوجود کا پہلے میں نے موقف رکھ دیا کہ وہ کتنا ایک جو ہے وہ اس کے اوپر کلیئر ہے، تو اب جو ہے وہ مجدد الافسانی علیہ رحمت کے مکتوبات سے جو پہلا دفتر ہے اس سے جو ہے نظر کروں گا کہ جان لینا چاہیے کہ منصب نبوت
ختم الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ شیخ مجدد علیہ رحمت مزید اسی باب کے اندر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے اپنے ہی مکتوبات میں، اور انہوں نے اس کے اوپر تفصیلی جو ہے وہ بحث کی ہے، اور یہ کتب کا حوالہ کیونکہ میں ساتھ ساتھ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کا جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے وہ بھی ساتھ میں جو ہے آپ اسکرین کے اوپر اپنا دیکھ لیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے خاتم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ادیان سابقہ کا ناسخ ہے، اور آپ کی کتاب پہلی کتب سے بہترین ہے۔ آپ کی شریعت کا ناسخ کوئی نہیں ہوگا، اور قیامت تک یہی شریعت رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نزول فرمائیں گے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہی پر عمل کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ہی جو ہے وہ رہیں گے۔ تو اب آپ خود جو ہے وہ اندازہ لگا لیں کہ کتنی وضاحت اور فصاحت کے ساتھ جو ہے وہ دونوں مکاتب فکر جو ہے وہ خاتم النبیین کے موقف کے اوپر کتنا واضح ہے، اور کس طرح سے جو ہمارے آج کل کے جدید علماء جو اپنی روایات کو بھی نہیں جانتے اور مطالعہ کا بھی جو ہے وہ قائل نہیں ہے، وہ اس کو کس قسم کا تاثر جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ نبوت قرب الہی سے عبارت ہے جس میں ذلیت کا شائبہ تک نہیں ہوتا، اس کا عروج حق کی طرف اور نزول مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ قرب کا یہ درجہ اصلتاً انبیاء علیہ السلام کا درجہ ہے، اور یہ انہیں معزز ہستیوں کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ اس منصب کے ختم فرمانے والے سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی عبادت، شریعت کی اطاعت جو ہے وہ کریں گے۔ حضرت مجدد الفسانی مکتوبات میں آگے چلتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یعنی تمام لوازمات و کمالات نبوت ان کے اندر موجود ہیں، لیکن چونکہ منصب نبوت حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہو چکا ہے، اس لیے وہ اس منصب سے سرفراز نہیں ہو سکتے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات سے جو ہے وہ میں نے آپ کو پیش کیا، اور اسی کے اندر جو ہے وہ مزید آگے چلتے ہوئے جو ہے وہ شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ کسی امت کا ولی اس امت کے صحابی کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا، چہ جائے کہ ایک امتی اس امت کے نبی کے درجہ تک رسائی جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ تو جب ایک امتی کے لیے صحابہ کے درجہ تک جو ہے وہ رسائی ممکن نہیں ہے تو نبی کے درجے تک کیسے جو ہے وہ رسائی ممکن ہو سکے؟ تو آئمہ امت کی مذکورہ بالا تصریحات، تشریحات اور دلائل و اقوال سے ثابت ہو گیا کہ امت نے خاتم النبیین کا مطلب ہمیشہ سے یہی سمجھا ہے کہ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک ہر قسم کی نبوت و رسالت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے اور پھر اس دعویٰ کے بارے میں کتنی ہی تعویلیں کیوں نہ کرے، اپنی نبوت کو ذلی کہے، بروزی لغوی ثابت کرنے کے لاکھ جتن کرے، بالاجماع اسے کافر، مرتد اور زندیق ہی سمجھا جائے گا، اور صرف اسے ہی نہیں بلکہ اسے سچا ماننے والوں کو بھی اس دائرہ میں شامل کیا جائے گا، حتیٰ کہ جو اس دجال اور اس کے ماننے والوں کے کفر میں شک بھی کرے گا اسے بھی خارج اسلام جو ہے وہ قرار دیا جائے گا۔ تو یہ چند عارفین کی تصریحات جن کا ذکر میں نے آج کی گفتگو میں کیا، ان سے واضح ہوتا ہے کہ عرفائے کاملین بھی امت کے دیگر علماء و فقہاء کی طرح ہندوستان سے لے کر مراکش اور اندلس سے لے کر ترکی اور ایشیا سے لے کر افریقہ اور یمن
اور دنیا کے مختلف ممالک اور خطوں سے تعلق رکھنے والے تمام عرفائے کاملین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہی مانتے ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت پر نہ صرف یقین رکھتے ہیں بلکہ اپنے سالکین و متوسلین کو بھی اسی کی تلقین جو ہے وہ کرتے رہے ہیں۔ ہمارے تمام جتنے بھی سلسلہ چشتیہ نظامیہ اور سلسلہ چشتیہ صابرہ کی جتنی بھی معروف و غیر معروف خانقاہیں رہی ہیں، جتنے بھی پیران عظام رہے ہیں، تمام کے تمام کا یہی موقف جو ہے وہی رہا ہے، چاہے وہ حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز ہوں، چاہے وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت ہوں، چاہے وہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت ہوں، اور چاہے وہ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت ہوں۔ تو اللہ کریم ہمیں اور ہماری نسلوں کو اسی عقیدے کے اوپر زندگی اور اسی عقیدے کے اوپر موت دے، اور اس موت سے بڑھ کر کوئی حیات نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت، آپ کی غلامی اور آپ کی اطاعت سے نصیب ہو۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خیر ملے اور خیر بانٹنے کی توفیق ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔